بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین چیف جسٹس صاحب نے جب سے حکم دیا ہے کہ مدینہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ پارک کو بحال کیا جائے، تو مسلمانان پاکستان اور مسلمانان عالم میں ایک بہت بڑی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور سب پریشان ہیں، سب پر جو ہے نا سخت طاری ہے، سب اس حوالے سے فکر مند ہیں کہ کیسے ایک اسلام کے نام پر بنے ملک پاکستان میں ایک مدینہ مسجد جو کہ 40 سالوں سے قائم ہے، اس کو شہید کرنے کے احکامات سپریم کورٹ نے جاری کیے ہیں، اور معزز عدالت نے اس حکم کو یوں جاری کیا کہ چونکہ اس مسجد کی جگہ پر پہلے پارک ہوا کرتا تھا، اور چیف جسٹس صاحب یہ فرماتے رہے ہیں کہ چونکہ یہ پارک کی جگہ تھی اور میں نے خود پارک یہاں پہ دیکھا تھا، تو اس کی وجہ سے جو اب مسجد تعمیر ہوئی ہے تو یہ تجاوزات ہیں اور یہ جو ہے نا وہ اس کو اب ختم کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ تجاوزات کی جگہ ہے، تو اس حوالے سے جب تحقیق ہوئی، جب پتہ چلا تو کہ پہلے تو اس کیس کا جو مدعی تھا، جس نے یہ دعویٰ دائر کیا تھا، وہ ایک PCHS ممبر تھا، جس نے دعویٰ کہ کہا تھا کہ یہاں پہ مسجد کے ساتھ کچھ تجاوزات پر دکانیں بنی ہیں اور ان دکانوں کو گرا دیا جائے، فی الفور گرا دیا جائے۔ اس کے بعد ناظرین یہ ہوا کہ پھر چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا، اس کے ساتھ ہی پھر ناظرین سننے میں آ رہا ہے کہ مسجد کا بھی نوٹس از خود لے لیا گیا۔ مسجد کے حوالے سے کسی نے شکایت نہیں کی، مسجد کے حوالے سے کسی نے ان کو بتایا نہیں، انہوں نے از خود یہ کہا کہ یہاں پہ پارک بنا ہوا تھا اور اس کو جو ہے نا وہ شہید کر کے مسجد کو دوبارہ اس پارک کو بحال کیا جائے۔ تو ناظرین، اس شخص نے جس نے PCHS ممبر تھا، جو کمیونٹی تھی اس کا ممبر تھا، انہوں نے پھر شکایت جو ہے نا وہ خود سامنے آ گئے، وہ پٹیشنر، کہ میں نے صرف ان دکانوں کا چیف جسٹس صاحب کو کہا تھا کہ یہ دکانیں آپ گرا دیں، اور مسجد کے حوالے سے میں نے ان کو کوئی بات نہیں کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اس شخص نے کہا تھا کہ میں جو مسجد کا جرمانہ ہے، جو مسجد جس جگہ پہ تعمیر ہے، جو اس کی جتنی بھی رقم ہے وہ مجھ سے لے لی جائے اور مسجد کو رہنے دیا جائے۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ اور بھی بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے پاکستان کے مسلمانوں میں بہت تشویش پائی جاتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو پاکستان کے جو مسلمان ہیں اس حوالے سے بہت تشویش میں مبتلا ہیں، یوں نہیں کہ یہ قبضے کی جگہ ہے، اس کو شہید نہ کیا جائے، بلکہ یوں بھی کہ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ قبضے کی جگہ ہے تو اس کو ریگولرائز کیا جائے، جیسے بنی گالہ کو کیا گیا، جیسے حیات ریزیڈنسی کو کیا گیا، جو کہ شارع مین شارع دستور پہ واقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب جو مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یہاں پہ شارع فیصل پہ بہت تجاوزات قائم ہیں، ان کو جو ہے نا اگر کچھ فیصل پہ چیف جسٹس صاحب، یہ جب آپ صدر کی طرف سے آتے ہیں تو یہاں پہ تجاوزات ہیں، اور اس کے آگے آپ جائیں گے تو فیصل بیس کی طرف وہیں پہ جائیں گے تو وہاں پہ بھی تجاوزات ہیں۔ تو اتنے سارے تجاوزات چیف جسٹس صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، اور پھر اس پر علماء کرام کا بھی موقف آ چکا ہے مدینہ مسجد کے حوالے سے کہ یہ مسجد جو ہے یہ 40 سال سے تعمیر کی گئی ہے، 40 سال سے قائم ہے، باقاعدہ NOCs موجود ہے، باقاعدہ اس کی جو ہے نا وہ ہر اجازت نامہ لیا گیا ہے، چاہے وہ سنگھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی ہو، چاہے وہ متعلقہ ادارے ہوں، ان کی اجازت سے یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب اگر آپ اس پر نوٹس واپس لیتے ہیں تو یوں اس کا قانونی وہ بنتا ہے کہ اس کی جو آپ کہیں کہ اس کی قیمت آپ کو دی جا رہی ہے، تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے جو لوگ ہیں، یعنی دوسرے کیسز میں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ علاقے کے لوگ آپ کے اس بلڈنگ، اس ٹاور، جیسے نسلی ٹاور کے ساتھ جو علاقے کے لوگ تھے وہ اس کی حق میں نہیں تھے، لیکن یہاں تو
یہ ہے کہ اب لوگ اس کے حق میں آوازیں اٹھا رہے ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ واپس لیا جائے اور عوام کے مفاد میں واپس لیا جائے. عوام سراپا احتجاج ہے, عوام جو ہے نا روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں, عوام اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑنے کو تیار ہیں. چیف جسٹس صاحب انتہائی احترام اور ادب کے ساتھ اور عام آدمی کے جذبات یہ ہیں, عام آدمی کے احساسات یہ ہیں کہ اگر اس مسجد کو گرا دیا جائے تو ہمارے ایمان پر جو ہے نا وہ ایک طرح سے کاری ضرب پڑنے والی ہے. تو یہ مسجد پر جو مسجد کو شہید کرنے کا کے لیے جو بھی آگے بڑھے گا وہ یا تو خود جو ہے نا مشکل میں ہوگا یا پھر عوام کو مسلمانان پاکستان کو مشکل میں ڈالے گا. اور چیف جسٹس صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی گزارش میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ عدلیہ کے وقار کو آگے رکھتے ہوئے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ اظہار رائے کی آزادی ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے, اس پر بھی ایک کاری ضرب ہوگی کہ جو آزادی جو اظہار رائے کی آزادی کا احترام ہے وہ نہیں کیا جائے گا. چیف جسٹس صاحب تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ اتنے سارے قربانیوں کے بعد, اتنے سارے واضح فرق کے ساتھ کہ دوسرے کیسز میں عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تھی اس جگہ کے ساتھ, یہاں پہ چونکہ مسجد ہے عوام ساری اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. عوام آپ کو ہر قربانی دینے کو تیار ہیں, عوام آپ کو پیسے دینے کو تیار ہیں, عوام آپ کے اس فیصلے کے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہے وہ دینے کو تیار ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب یہ جو گزارش ہے, یہ جو حکم ہے, یہ جو فیصلہ ہے, اس حوالے سے آپ اپنے حکم پر نظر ثانی فرمائیں. یہ میرے نہیں, ہر پاکستانی کے, ہر مسلمان کے یہی احساسات ہے. اور خدا را کوئی خدا نخواستہ کوئی دوسرا مسجد جو ہے نا اس کو بننے نہ دیا جائے. ملک پہلے ہی بحرانوں کی زد میں ہے, ملک پہلے ہی بہت سی مشکلات میں گرا ہوا ہے, ملک مالی مشکلات میں, اقتصادی مشکلات میں, تنہائی کا شکار ہے. اگر اوپر سے یہ مسجد والا معاملہ بھی آپ اس کو کر دیتے ہیں, اس کو شہید کر دیتے ہیں, تو خدا نخواستہ ملک میں افراتفری پھیل سکتی ہے. اور اس حوالے سے علماء کرام کا بھی موقف آ گیا ہے. چیف جسٹس صاحب وہ بھی اس فیصلے کی تائید نہیں کر رہے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ مبنی بر حقیقت نہیں ہے, یہ فیصلہ جو ہے یہ تجاوزات کا نہیں ہے, یہ مسئلہ تجاوزات کے حد کو عبور کرتے ہوئے آگے نکل چکا ہے. چیف جسٹس صاحب اگر آپ اس پر یہ عوام پر اتنا احسان فرما لیں, عوام پر یوں رحم فرما لیں, عوام پاکستان کی عوام جو ہے نا ان کو اپنے دسترس کے آہات کے نیچے جو رعایا ہوتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایک بچوں کی مانند ہوتی ہے. آپ ان کے سر پر دست شفقت رکھ کر یہ فیصلہ واپس لے لیں تو یہ آپ کی اپنی عوام ہے. چیف جسٹس صاحب اس پر آپ کو سراہے گی, اس پر آپ کو جو ہے نا وہ اس پر آپ کو داد دے گی. تو چیف جسٹس صاحب اس کے علاوہ آپ کی جو دنیا ہے وہ بھی جو ہے نا اللہ پاک اس کو سرخرو اس میں آپ کو فرمائیں گے, اور آخرت میں بھی آپ کے لیے معاملات انتہائی بہترین ہوں گے. اور اس حوالے سے مذہبی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ عدل ہوگا آپ کا کہ ایک جج, ایک قاضی کے ایک دن کا عدل 70 سال کی نفلوں جو قبول شدہ عبادت کے برابر ہوتی ہے. تو چیف جسٹس صاحب اتنے سارے عوامی رائے کے بعد, اتنے مظاہروں کے بعد, اتنی عوام میں ایک تشویش کے بعد اگر آپ اس فیصلے کو واپس لیں گے تو چیف جسٹس صاحب اس سے انشاءاللہ نہ عدلیہ کی انا کو کوئی مسئلہ ہوگا, نہ آپ کے وقار کو کوئی مسئلہ ہوگا, سب اپنی جگہ برقرار رہیں گے. اور چیف جسٹس صاحب جو دوسرے تجاوزات ہیں ان کو ضرور ہٹائیں, کراچی کو بہترین بنائیں, کراچی کو ایک مثالی شہر بنائیں. لیکن خدا کے لیے مسلمانان پاکستان پر رحم کیجیے. اس حوالے سے چونکہ علماء کرام کا بھی موقف آ چکا ہے اور ہمارے عام عوام میں بھی شدید اضطراب پایا جاتا ہے. جو فیصلہ بدامنی کو جو فروغ دیتا ہو, جو فیصلہ وہ مذہبی جو ایک فسادات ہے ان کی طرف جاتا ہو, تو چیف جسٹس صاحب ہر ملک کا پہلا جو ہوتا ہے, ہر ملک کا جو پہلا کام ہوتا ہے ریاست نے دینا ہوتا ہے وہ امن و امان دینا ہوتا ہے. اور امن و امان اگر ہوگا چیف جسٹس صاحب تو انہی فیصلوں کو روکنے کی صورت میں ہوگا. تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ناظرین آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, یہ میرے بھی احساسات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں
یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے یہی احساسات ہیں، اور ان احساسات چیف جسٹس صاحب بھی کے یہی احساسات ہوں گے، لیکن چونکہ چیف جسٹس صاحب کو یہ علم نہیں ہوگا یا ان کے نوٹس میں یہ بات نہیں لائی گئی ہوگی، چیف جسٹس صاحب بھی انسان ہیں، کہ یہ جو مسجد ہے یا یہ جو جگہ ہے، اس کی باقاعدہ ہر ریکوائرمنٹ پوری کی گئی ہے اور اس کی باقاعدہ ہر NOC لی گئی ہے، تو یوں جو ہے نا چیف جسٹس صاحب کو کے حوالے سے بھی خبریں درست نہیں ہیں، اور چونکہ ہماری جو ایک جماعت ہے جمعیت علماء اسلام کے ایک سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے وہ بڑی سخت باتیں کی ہیں چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں اس حد تک انشاءاللہ بات نہیں جائے گی، اور ہماری جو چیف جسٹس صاحب ہے وہ وقت سے پہلے اس کو ریویو کر لیں گے، اور اس فیصلے کو جو ہے نا وہ نظر ثانی کی اس میں لے لیں گے، اور پھر جو ہے نا وہ مسجد کو برقرار رہنے دیا جائے گا۔ ہماری اپنے چیف جسٹس صاحب سے یہی امید ہے، یہی درخواست کرتے ہیں کہ ملک کو انارکی کی طرف نہ لے جایا جائے، ملک کو بدامنی کی طرف نہ لے جایا جائے، ملک کو جو ہے نا کسی اور انتشار کی طرف نہ لے جایا جائے، اور اس فیصلے کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ ناظرین، اس پیغام کے ساتھ ہی کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں گے، اور دعاگو رہیں کہ اللہ پاک ملک پاکستان پر رحم فرمائے، اور اس طرح کے جو فیصلے جو آتے ہیں اللہ پاک ان کو واپس، جو فیصلے ہیں ان کو واپس دلوائے، اور ہم نے یہ کرنا ہے کہ کوشش اپنے تئیں کرنی ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور علماء کرام کی قیادت میں جو ملک وہ جیسا وہ کہتے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے جو بھی طریقہ کار ہوگا، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین، اس پیغام کے ساتھ اگر آپ متفق ہیں تو اس کو ضرور آگے پہنچائیے، ضرور حکام بالا تک اس بات کو پہنچائیے کہ مسجد کا معاملہ ہے، ہر مسلمان کے ایمان کا معاملہ ہے، اور جائز ہے، جگہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، اس لیے ہر مسلمان کے احساسات اور جذبات جو ہے نا وہ بھڑک رہے ہیں، اور ہر مسلمان تشویش میں مبتلا ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مسجد کو رہنے دیا جائے، کہ یہ قانونی تقاضے سارے پورے کر کے بنائی گئی ہے، یہ نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ ایک مسجد راتوں رات بن گئی اور کسی بھی ادارے کو خبر نہیں ہے، اور تجاوزات کی جگہ پر بنی ہے، ذاتی کسی کی ملکیت کی جگہ پر بنی ہے، تبھی اس کو گرا دیا، شہید کر دیا جائے تو تب تو بات بنتی ہے، لیکن اگر یہ رفائی پلاٹ ہے اور سرکار کے اجازت سرکار کا پلاٹ ہے، تو سرکار تو اسلامی سرکار ہے، سرکار اس کو ریگولرائز کر دے، سرکار اس کے لیے جو ہے نا وہ اس کی قیمت لے لے۔ یہ ہو سکتا ہے ناظرین، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرکار اسلامی ہو اور جو ہے نا مسجد کو گرا دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ جو ہے نا یہ تشویش کی بات ہے، اور اس پر عوام جو ہے نا اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے، تشویش کا اظہار کر رہی ہے، اور مظاہرے بھی کر رہی ہے، اور راشد سمرو صاحب نے ایک یعنی اس حوالے سے بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں، تو اس کو جو ہے نا ناظرین ریویو کیا جائے، اور آپ بھی اس کے لیے آواز اٹھائیں، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا، اور مجھے دیجیے گا اجازت، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔